آئے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندرونی احتجاج کی وجہ سے بیرونی مسائل کیا سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دبئی کے اندر جو ویزاز ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دبئی نے سڈنلی اپنا دوستی کا معیار پاکستان سے بدل لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اپنے ملک کے اندر پاکستانی جو یا تو غیر قانونی طریقے سے گئے یا قانونی طریقے سے گئے اور وہاں پر غیر قانونی سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہوئے، انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ ایسے سٹیپس اٹھائیں۔ اس کے امپلیکیشنز ہیں سعودی عرب کے اندر سے لوگوں کی لگی ہوئی نوکریاں جو ہیں ان کو چھوڑنی پڑی ہیں، کیونکہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیاسی ہنگامے میں شرکت کی۔ وہاں پہ جو صحافی ہیں ان میں سے بہت عرصہ پہلے ایک گروپ نے احتجاجاً اپنے آپ کو ایکٹیو کیا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ یہ ممالک جہاں پر پاکستان کی بہت بڑی لیبر موجود ہے، پاکستان کی پریزنس موجود ہے اور پاکستان کے یہ دیرینہ دوست ہیں، ہم تیل کے لیے، قرضوں کے لیے، بین الاقوامی سپورٹ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے احتجاج نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ لندن کے اندر آپ نے دیکھا چلتی ٹرینوں کے اوپر خواجہ آصف کے بارے میں کس قسم کی بات ہوئی، اس کے بعد ان کو باقاعدہ کمپلینٹ کرنی پڑی۔ چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کس قسم کی باتیں ہوئیں۔ تو یہ ایک دردسر بنتا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک نئے احتجاج کی لہر کریٹ کرنا چاہتی ہے۔ ہم اپنے تجزیہ نگاروں کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بارڈر پار ہو سکتی ہیں انہیں۔ ہمارے پاس ابصار عالم صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار صحافی، ہمارے اپنے چینل کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس انیکا نثار صاحبہ موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، دونوں کا شکریہ۔ ہمارے پاس سمیرہ خان موجود ہے، ہماری نمائندہ خصوصی فارن افیئرز کور کرتی ہیں، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اور خصوصی شکریہ مظہر عباس صاحب کا جو پہلی مرتبہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اسٹارٹنگ ود یو، لیٹ می ایکچولی اسٹارٹ ود یو بیکاز یو ہیو دا نیوز۔ اس کا کیا تعلق ہے ویزا کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس تمام گہما گہمی ہنگامے فساد سے جو ہم نے احتجاج کے نام پر بین الاقوامی طور پہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ دیکھیں، بہت گہرا تعلق ہے۔ پچھلے غالباً کوئی ایک برس سے زیادہ ہو چکا ہے یو اے ای گورنمنٹ کی جانب سے مسلسل ہمارے دفتر خارجہ کو، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وی کی ناٹ کال اٹ ڈیمارش ایکچولی، کیونکہ وہ احتجاجی مراسلہ نہیں ملا، لیکن ہمارے فارن آفس آفیشلز کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے یو اے ای گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ کے سٹیزنز آ کر یہاں پر وہ ایک ایمبینس کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ یو اے ای کے سوشل فیبرک کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ ہے پولیٹیکل بیسڈ، وہ پولیٹیسائزڈ ہے سارا، وہ کسی ایک خاص شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، اور ہم اس میں سزائیں بھی دے چکے ہیں، مگر یو نیڈ ٹو لک کلوزر انٹو دس میٹر۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے دین وی ہیو ون وے اور دی اندر کہ ہم ان کی یہاں پہ ایک تو انٹری بین کریں، ڈیپورٹیشن کا عمل تیز کریں، اور اس میں پھر آپ کی جانب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پھنس جائے گا نا پھر اس میں، ظاہر ہے جب وہ اس کے اوپر لاگو کریں گے ابصار، تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس احتجاج کی اندرونی جو امپلیکیشن اس پر ذکر کرتے رہے، تجزیہ کرتے رہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم اس کے بیرونی امپلیکیشن سے بھی ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ یور ٹیک؟ ظاہر ہے آپ نے کہا گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا، اور یا گھن کے ساتھ گیہوں بھی، وہ تو ظاہر ہے جب پوری قوم سفر کرتی ہے کسی بھی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو نتائج تو سبھی کو بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہم نے کیا تو خود ہی ہے۔ اس میں تو ہم باہر کی کسی حکومت کو، باہر کے کسی شخص کو تو الزام نہیں دے سکتے۔ ہم نے باقاعدہ پلان کے تحت ایک یہاں پہ کیمپین چلائی، کئی سالوں تک لوگوں کو ٹرین کیا، ان کو بتایا، ان کو انٹرنشپس دیں، ان کی تنخواہیں لگائیں، ہم نے بھرتی کیے نوجوان اور ان کو سکھایا کس کو کس وقت ٹرینڈ بنانے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی تھی، آج فلاں بندے کے خلاف ٹرینڈ بنے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، اس کو یہ گالی دی جائے گی، اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا سارا۔ تو وہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ اب ہم پوری قوم بھگت رہی ہے اور سبھی بھگت رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے، بلکہ میں تو اس پہ کافی اپنے پروگرام میں بھی بات کر چکا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسے کرتا ہو یا کسی نے کیا ہو، اور میں بلکہ جو دوہری شہریت کے پاکستانی ہیں، میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا پہلے بھی، اور ان کو اور بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اچھا کام کریں، کوئی وہ کام کریں جس سے ملک کا نام روشن ہو، جس سے اس ملک کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکیں، بجائے اس کے کہ جانوروں کی طرح آپ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے پھرے لوگوں کو دھمکیاں دیں، ہراس کریں۔ نہ آپ کی اپنی عزت ہے، نہ رہنے آپ نے ہماری دی ہے۔ لیکن یہ ہدایت سے معاملہ آگے نہیں نکل گیا۔ نکل برنگ یو آن ٹو دس پوائنٹ، ویل ٹیکن، کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے رہے تو اب تو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو ریسٹرکشن کر دی ہیں، فیملی ویزا آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ لیجٹمیٹ طریقے سے خاص ایج کیٹیگری میں اگر آپ انڈیویجول ویزا اپلائی کریں، اور یہ وہ ممالک ہیں جو آپ کو
उतरते ही वीज़ा दे देते थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के गोल्डन वीज़ाज भी इन डेंजर हैं अभी। लेट मी टेल यू, इट्स वेरी गोल्डन वीजा इन डेंजर होने का मतलब ये है कि आपके आने वाले मौके जो मार्च के हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ये हम लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि असल में ये ममालिक हैं किस टाइप के। ये वो ममालिक हैं जो कि अपने सिटीजन्स को भी किसी किस्म का एहतजाज नहीं करने देते। ये वो ममालिक हैं कि जहां हादसा हो जाए तो उसकी सोशल मीडिया वीडियो बनाकर आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बुरा मनाया जाता है। रेगुलेशंस बहुत सख्त है और ये हमारे या किसी बाहर के आए हुए शख्स की बात नहीं हो रही है, उनके अपने सिटीजन की बात हो रही है। जब बाहर से आए हुए लोग इस तरह के एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि खुमियाजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहां जब भी कोई शख्स बाहर जाता है माश के लिए, जरिया माश ढूंढने के लिए, तो वो प्रोटेक्टरेट से एक आधे घंटे की ट्रेनिंग लेकर जाता है। हमें इस बात का इदराक ही नहीं है कि जब हमने मुल्क की सरहद से कदम बाहर रख लिया तो हम इस मुल्क के एम्बेसडर बन गए। फिर हम एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी नहीं है। आपकी हर हरकत, आपका हर कदम आपके मुल्क से जोड़ा जाएगा। लेकिन अफसार ने एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। ऐसा नहीं है कि ये वो लोग हैं जो नए नवेले गए हैं, ये वो लोग हैं जो वहां पर रहने के तौर तरीके से वाकिफ हैं, टूटी फूटी वहां की जुबान भी बोलते हैं और वहां से माश भी कमाते हैं और रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा माहौल बन गया है कि उनको इन तमाम चीजों का एहसास नहीं, उनके अलावा जिसका आपने जिक्र किया। सो व्हाट इज हैपनिंग मजर? तलत बहुत चीज़ें हो रही हैं, आपको खबर भी देता चलूँ। कोई पूरी दुनिया में 1.5 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ली हुई है। उनमें से कई कंट्रीज़ ने पाकिस्तान में ये कंप्लेंट्स भेजी है कि ये लोग मुख्तलिफ फेसेस से पाकिस्तान जा चुके हैं, जाते हैं और आते हैं उसमें। और वो पूरी लिस्ट जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ वो आई है, उनकी इंक्वायरी हो रही है। एक शख्स को वो शायद अभी अडियाला में लेकर आए हैं कुछ अरसे पहले, जो बता रहे थे कि उसने 4 मुख्तलिफ फेसेस से पासपोर्ट बनवाए उसने। और वो आपका ह्यूमन स्मगलिंग जो है कुछ अरसे पहले यहाँ से इस्लामाबाद से ख़ासतौर पे स्पेन बहुत सीरियस वो हुआ था, आपके जहाज़ साइड में करके। तो ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में जो इमेज वैसे ही एक सस्पेक्ट के तौर पे अब वो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। अब लंदन के बारे में तो ये कहा जाता है कि अब इमिग्रेंट्स का शहर है वो, उसमें वहाँ अफ़गान्स के बारे में बड़ी शिकायत आ रही हैं उसमें। जब आप इस तरह के मामलात बढ़ते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो दे विल रिएक्ट, वो उसमें। और वक्त आ गया, अब उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया उसमें। तो असल चीज़ ये कि सिर्फ यूएई का मसला नहीं है, सऊदी अरब का मसला नहीं है। अब पॉलिटिकल असाइलम्स भी बहुत डिफिकल्ट होगा, आसान नहीं होगा अगर उस। और ये जानते हुए कि अगर आप यूरोप की मिसाल लें कि उनके अपने अंदरूनी हालात इस किस्म के हैं, ऐसी हुकूमतें वहां पे आ रही हैं जो इमिग्रेंट्स को वैसे ही पसंद नहीं करती हैं, और ऊपर से फिर खास किस्म के इमिग्रेंट्स जो झंडा उठाए फिरते हैं या नाराबाजी करते हैं या वो हरकत और सकनात करते हैं जिनका सियासत से ताल्लुक तो नहीं है लेकिन बदतरीन हरकत के जुमरे में आता है, तो फिर ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।